اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ اے ایمان والو، فرض کیا گیا ہے تم پہ روزہ، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے والے لوگوں پر، اس توقع پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رکھ لو گنتی کے چند روزے، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس پر ان کی گنتی ہے کہ دوسرے دنوں میں پوری کر لے، اور جن کو طاقت ہے روزے کی کہ وہ ان کے ذمہ ہے فدیہ دے ایک فقیر کا کھانا، پھر جو کوئی خوشی سے کرے گا نیکی تو بہتر ہے اس کے واسطے، اور تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ابھی تو جو آیت میں جسے بتایا تھا، ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ اس آیت میں جو روزے کا حوالہ آ رہا ہے اور روزے رکھنے کی جو کنڈیشن بتائی ہے وہ ہر مہینے کے 3 روزوں کے متعلق کہا کہ یہ متعلق آیت تھی کہ جس میں 3 روزے رکھنے ہیں ہر مہینے۔ ابھی جس آیت کا بھی ہم نے ترجمہ بتایا اس میں یعنی کہ ہر مہینے میں جو 3 روزوں کا حکم تھا جو کہ اس آیت میں بیان آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے آنے کے بعد سب پہ کا حکم دیا تھا اہل ایمان والوں کو کہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو، یہ ان روزے کے متعلق آیت تھی۔ اب آگے ارشاد ہو رہا ہے جو کہ رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس بینات من الہدی فرقان فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا عدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل کیا قرآن جو ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، اور اس کی آیتیں روشن دلائل ہیں، اور یہ کتاب ان میں سے ہے جو ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ سو جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں تو روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہے سفر میں ہے تو اس کی گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے۔ اور اللہ نے ایسے احکام اس لیے دیے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اس واسطے کہ تم پوری گنتی کرو تاکہ بڑھائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم ایسے طریقہ کار بتایا، اور تاکہ تم شکر ادا کرو پروردگار کا۔ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن کو، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس قرآن میں، اور یہ ہدایت کے لیے بھی روشن دلائل ہیں اس کی آیتیں، یعنی کہ اس کی آیتوں میں ایک ایک آیت میں حکمت دلائل ہے، وضاحت ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے کہ اس میں حق صاف صاف بتایا جا رہا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ اب اس کے مد نظر انسان اپنی زندگی کے راستوں کو اختیار کرے، اور جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو یعنی کہ رمضان کے مہینے کو، جو کوئی بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہیں ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ پہلی آیت میں فدیہ دے کر روزہ نہیں رکھ سکتے تھے کہ فدیہ دے کے جان چھڑا لی اور روزہ نہیں رکھا کوئی مثلا، لیکن اب ان آیات میں روزہ فرض کی پوزیشن میں ہے کہ لازمی رکھنا ہے، بس ایک رعایت باقی رکھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں، کہ جتنے بھی روزے اس سے مس ہوئے ہیں وہ ان کی گنتی کر لے اور پھر دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا کہ لوگ اپنے اوپر سختیاں برداشت کریں، سفر میں روزہ رکھیں، حالانکہ یہاں اجازت دی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہو وہاں رعایت کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس رعایت کا استعمال نہیں کرتے تو وہ کفران نعمت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں روزہ نہیں چھوڑیں گے، سخت بخار ہو رہا ہو یا کسی بھی قسم کی اور کوئی تکلیف ہو رہی ہو لیکن روزہ نہیں چھوڑتے،
یہ بات نہیں سمجھتے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اجازت دی گئی ہے کہ آپ کو بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنا ہے، پھر بعد میں جب صحت مند ہو جاؤ، صحت یافتہ ہو جاؤ، تو پھر اس روزوں کی گنتی کر لو پوری۔ اسی طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو کہا اپنے ساتھیوں کو روزہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم جہاد اور قتال کی طرف سے نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سفر کے بعد کچھ جب منزل پر خیمے لگانے کے لیے پہنچے تو وہاں وہ نڈھال ہو گئے اور گر گئے، اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا پھر ان لوگوں نے انہیں سنبھالا اور ان کی اپنی ذمہ داری پوری کری کہ ان لوگوں کے لیے سب کے لیے خیمے لگانے تھے، تو انہوں نے وہ خیمے لگائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، لیکن تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ فدیہ دے کے آپ جان چھڑا لوگے کہ روزے چھوٹ گئے وہ گنتی کر کے اور ہم نے فدیہ دے دیا اور جان چھڑا لی، نہیں، ان کی گنتی کرنی ہے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، اور وہ پھر بعد میں دوسرے دنوں میں پورے کر رہے ہیں، تاکہ تم تکمیل کرو اللہ تعالیٰ کی جس پر تمہیں اس نے ہدایت عطا فرمائی، تاکہ تم شکر گزاری کرو اس نعمت عظمیٰ کا جو کہ قرآن کریم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک ہی آیت ہے جس کا بھی میں نے ترجمہ تفسیر بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔